اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخرکار امریکہ کی طرف سے بھی عمران خان کے حوالے سے بڑی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، بڑا اعلان ہو گیا ہے۔ اب اس اعلان کی وجہ کیا ہے اور کیوں امریکہ کو بھی اب عمران خان کے حوالے سے اس طرح کا بیان دینا پڑا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر آئیں کہ بیان ہے کیا کہ جی عمران خان کے ساتھ کام کرنے کو ہم تیار ہیں اور پاکستان کی مدد کرنے کو بھی تیار ہے، ہمیں ابھی موجودہ حالات دیکھنے ہیں، عمران خان صاحب کے بیانات کو دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیے، عمران خان صاحب کی جب حکومت چھینی گئی تو انہوں نے جو بیانیہ سامنے سب کے رکھا وہ یہ تھا کہ ایک رجیم چینج ہوا ہے، یعنی ملک کے اندر سے اور ملک کے باہر سے مل کر طاقتوں نے ان کی حکومت کو گرایا ہے، اور اس کا پس منظر بھی بتاتے رہے کہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، پھر روس کا ان کا دورہ نظر آتا ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے حالات ہوئے، پھر یہ کہ عمران خان بات کر رہے تھے کہ ہم نے، اور پوری ہماری ریاست کی حکومت کی یہی پالیسی تھی کہ ہم نے کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا، اور باقاعدہ ہماری یہ سٹیٹمنٹ کلیئر گئی۔ ووٹنگ کا بھی جب معاملہ آیا کہ جی یوکرین کے حق میں ہے یا رشیا کے خلاف ہیں، آپ کدھر ہیں، تو ہم نے یعنی بالکل نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا، اور ہم نیوٹرل رہے اس میں ووٹنگ میں بھی۔ لیکن جب عمران خان صاحب نے یہ چیزیں واضح کی تو اسی وقت سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ پڑھ کر سنا دی کہ جناب امریکہ کے ہم ساتھ ہیں، امریکہ سے ہم تعلقات ہمارے بڑے ہیں، اور یہ جارحیت کی ہے یوکرین پر روس نے، یعنی انہوں نے پوری سائیڈ لے لی امریکہ کی اور یوکرین کی۔ اب یہاں سے معاملات جو ہیں نظر آتا ہے کہ مزید خراب تر ہوتے چلے گئے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ کس طرح سے پھر بہت سی باتیں سامنے آئیں، اور شاندانہ گلزار صاحبہ تحریک انصاف کی رہنما ایم این اے، انہوں نے بتایا کہ مجھ سے راز نہ پوچھے جائیں، کیونکہ وہ پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھیں اور دیگر جو مہمان تھے اس پروگرام میں وہ یعنی آج کی پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں ان کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ میرے دوسرے کلیگز ہیں، میں اس لیے بہت سی باتیں نہیں کہنا چاہتی، لیکن انہوں نے پھر خود بتایا کہ یہ باتیں ویسے تو عام طور پر نہیں کی جاتی، لیکن یہ سچ ہے کہ ہمیں بھی بلایا گیا۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے دیگر رہنما جو خیبر پختونخوا صوبائی وزیر ہیں وہ بھی اس چیز کے بارے میں انہوں نے بتایا، کنفرم کیا، اور ظاہر ہے انہوں نے عمران خان کو بتایا ہوگا کہ ہمیں ایمبیسیز میں بلایا جا رہا ہے اور ہم سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ اب کوئی نئی گورنمنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یا بلاول کے حوالے سے کیا خیال ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ کوئی سخت اور اس طرح، یعنی وہ جاننا چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے کون ایسا ہے جس کو بدلا جا سکتا ہے، جو آگے جا سکتا ہے، جو ہماری بات مان سکتا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب خود کہتے ہیں وہی لوگ جو پھر لوٹے ہوئے ان کی ملاقاتیں کس طرح ہو رہی تھی، جو سندھ ہاؤس میں پائے گئے، وہ جا کر ایمبیسیز میں کس طرح ملتے رہے۔ تو یہ سب باتیں عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں، کرتے ہیں اب بھی، اور پھر میر جعفر امین صادق کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جناب یہ رجیم چینج ہے اور اس میں بیرونی ہاتھ ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے تو ہم خود عمران خان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس سب کو ختم کرنے کے لیے، وہ سائفر والے معاملے کو دبانے کے لیے، کہ عمران خان نے جب وزیر اعظم تھے اس وقت نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا، اس میں جو ہماری افواج ہیں ان کے سربراہان موجود تھے، دیگر عام شخصیات موجود تھیں، اس میں پھر سفارتکار جو ہیں ان کو بھی بلایا گیا، جن کے تھرو یہ پیغام پاکستان کو دیا گیا تھا کہ جی اگر عمران خان رہا، اگر یہ عمران خان کی حکومت رہی، اب یہ عدم اعتماد آ رہا ہے، تب عدم اعتماد نہیں آئی تھی، تو عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے، اگر یہ ناکام ہو گئی تو اس کے نتائج ہوں گے، اور اگر یہ کامیاب ہو گئی عمران خان کی حکومت نہ رہی تو پھر سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ تو جناب اس کے بعد تو یہی سوچا گیا تھا کہ یہ سب ہو گیا۔ شہباز شریف نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ جی اگر یہ سب سچ ہوا تو ہم تو حکومت چھوڑ دیں گے، عمران خان کے ساتھ جا کھڑے ہوں گے، لیکن انہوں نے پھر خود نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا، اور اس میں پھر دوبارہ ثابت ہوا کہ بھائی وہ ایک سائفر حقیقت تھی، یہ سب ہوا تھا، یہ دھمکی دی گئی تھی، یہ سب، اور اس پر پھر اس حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا۔ چونکہ عمران خان صاحب کے دور میں تو چلے اس پر احتجاج کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر پینگے اور وہ سب بڑھانے کی کوشش ہوتی رہی۔ لیکن کیا ہوا کہ جو توقعات تھیں کہ جناب وہ پوری ہو سکیں گی، کہ پہلے تو یہاں آئی ایم ایف سے بھی بات ہو جاتی تھی، امریکہ کا دباؤ بھی چل جاتا تھا، یا ہم کچھ کہہ دیتے تھے، لیکن اب آئی ایم ایف امریکہ کا دباؤ بھی نہیں مان رہا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا امریکہ اس طرح دباؤ ہی نہیں ڈال رہا آئی ایم ایف پر کہ جی پاکستان کے ساتھ کچھ نرم رویہ رکھا جائے؟ کیا وجہ ہے؟ تو اب لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے بھی اس پر ریلائز کر لیا کہ پاپولر کون ہے اس وقت پاکستان میں۔ ان کے بھی سرویز ہو رہے ہوتے ہیں، جب وہ لوگوں کو بلا کر پوچھ رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ سرویز نہیں کروا رہے ہوتے؟ کئی ممالک نے سرویز کروایا، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی باہر بھی جو میسیز ہیں وہ بھی دیکھتی ہوں گی کہ یہاں پر کون پاپولر ہے، کس کی گورنمنٹ آئندہ آ سکتی ہے، الیکشنز میں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اسی حوالے سے اپنے ممالک کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے پھر دیکھا جا رہا ہوتا ہے
ممالک کے تعلقات کو, حکومتوں کے تعلقات کو, تو یہ سب ایک دوسرے کے کر رہے ہوتے ہیں. تو کئی ممالک میں, جن میں چین, سعودی عرب, بہت سے ممالک ہیں جو پاکستان میں سرویز کروا چکے ہیں, انڈیپینڈنٹ سرویز ہو چکے ہیں. سب میں نظر آ رہا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب کی زندگی میں کبھی وہ اتنے پاپولر نہیں تھے جتنے آج ہیں. تو کیا پھر اب پاکستان, جس کے تاریخی تعلقات امریکہ سے رہے ہیں, امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم یہاں پر ایشیا میں امن چاہتے ہیں, اور اب ان کے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کی جو سٹیٹمنٹ ہے, آفیشیل سٹیٹمنٹ, جو سوال پوچھا گیا کہ کیا جی عمران خان کی حکومت آتی ہے تو آپ اس سے بات چیت کریں گے, اس کے ساتھ تعلقات جوڑیں گے, جس نے آپ کے حوالے سے یہ سب کچھ کہا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا جی جو بھی حکومت آئے گی, جو بھی حکومت آئی, یعنی عمران خان کی حکومت بھی آئے گی. اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جاتے ہیں پاکستان میں تو پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے کہ اب تو 3/4 اکثریت کی بات ہو رہی ہے, 2/3 تو چھوڑ ہی دیں. تو ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ پھر پاکستان کے ساتھ چلنا ہے, تو پھر ان کو عمران خان نظر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آئے گا ہم اس کے ساتھ چلیں گے. اور پھر عجیب بات یہ ہے, جو عجیب بات مجھے لگی وہ یہ کہ ہم امریکہ کہہ رہا ہے, امریکہ کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے پاکستان میں توانائی کا بحران ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ہماری جہاں مدد کی ضرورت ہوئی ہم ضرور کریں گے. بھائی اور آپ نے کہاں مدد کرنی ہے, کیوں نہیں مدد کر رہے؟ آپ IMF, ورلڈ بینک سب پہ انفلوئنس رکھتے ہیں, سب سے بڑا فنڈ جو دیا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے آج بھی دیا جاتا ہے ان مالیاتی اداروں کو, تو اس کا ایک ووٹ ہے وہاں پر, سب سے زیادہ سے اس کی ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ جناب کسی کو پتہ نہ ہو. تو کیوں اس طرح سے نہیں کی جا رہی؟ کیونکہ شاید ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ جو رجیم چینج کے ذریعے گورنمنٹ آئی ہے یہ پاپولر نہیں ہے, اور پھر چاہے امریکہ ہی کیوں نہ ہو, کوئی بھی حکومت ہو, وہ کیوں اور بدنامی مول لے گی یا وہاں کے لوگوں میں چاہے گی کہ جناب ہم سے وہ نفرت کرنے لگ جائیں یا اس طرح سے ہو. اور پھر پاکستان جغرافیائی لحاظ سے ایک بہت اہم ملک ہے. آپ دیکھیے چین, روس, افغانستان, ایران, یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کے لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے, ساؤتھ میں دیکھ لیں تو اب پاکستان کی اہمیت جغرافیائی ہے, اور یہ تو اس کی چاہت بھی ہے کہ جناب اور بہت اچھا ہو جائے کہ یہاں پر ہمیں اڈا مل جائے, جس کے لیے عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, تو پھر تو کمال ہی ہو جائے. تو یہ سب باتیں تو سب کے سامنے ہیں. تو وہ بھی چاہے گا کہ ایک پاپولر گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات رکھے, تبھی اگر اس کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بہتر طریقے سے ہو سکیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب اب ایران والے تعلقات بنا کر بیٹھ جائیں, یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا ہے, اور یہ اب اس حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ یہ سمجھ رہے تھے ہم آ گئے ہیں تو جناب امریکہ کی طرف سے بہت کچھ مل جائے گا, بہت کچھ ہو جائے گا, وہ نہیں ہو سکا. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں پر بھی دیکھا جا رہا ہے, نوٹ کیا جا رہا ہے کہ کون کتنا پاپولر ہے اور کس طرح سے ہم نے آگے چلنا ہے. اور ابھی حال ہی میں چودھری نثار صاحب نے بھی کہا کہ جی امریکہ نہ کسی کا دشمن ہے نہ دوست ہے, وہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے اور اس کے مفادات جو ہوں وہ اسی طرح سے چلتا ہے. تو اس کا مفاد اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک پاپولر گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے, تو اس لیے اب وہاں سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. تو اب یہ PDM کے لیے ایک اور دھچکا ہے. نہ صرف یہ بلکہ جو ابھی حالات پیدا ہو رہے ہیں, پتہ نہیں اب کیوں یہ ابھی تک فیصلے نہیں کر پا رہے کہ ان کو کس طرف جانا ہے. ابھی تک الیکشن ڈیلے کی جو کوشش ہے وہ یہ کر رہے ہیں, جبکہ ان کو پتہ ہے کہ جتنا الیکشن ڈیلے ہوگا ان کے لیے اور مسائل پیدا ہوں گے, اور آئینی طور پر بہت زیادہ مسائل ہوں گے, اور ان کے لیے پھر بیرونی امداد اور زیادہ مشکل ہو جائے گی, جہاں پر نظر آئے گا کہ ایک ان پاپولر گورنمنٹ انکانسٹیٹیوشنلی انلیگلی قبضہ جمائے بیٹھی ہوئی ہے. تو آگے پھر اور معاملات مشکل ہو جائیں گے. اس سال میں پاکستان نے کئی ارب ڈالر واپس کرنے ہیں, اور دیگر مالیاتی ادارے بھی پھر اور زیادہ ہاتھ اٹھائیں گے. تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہے, لیکن اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ گھر چکے ہیں, کیا کریں, جتنا عرصہ چمٹ سکتے ہیں چمٹنے کی کوشش تو کریں. تو اب بیرونی طاقتیں بھی لگتا ہے کہ دیکھ رہی ہیں اور ان سے ہاتھ اٹھا چکی ہیں, اسی وجہ سے وہ اس طرح ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہی. اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ ہم کسی سے دشمنی نہیں چاہتے, ہم اپنے مفاد کو آگے رکھنا چاہتے ہیں, اپنے قومی مفاد کو. ہم نے مزید کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا, ہم نے کسی کا غلام نہیں بننا, ہم نے دوستی سب سے کرنی ہے. تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں, نہ ہماری امریکہ سے دشمنی ہے نہ بھارت سے دشمنی ہے, ہم تو ہر ایک سے تعلقات لیکن برابری کی سطح پر چاہتے ہیں, برابری کی سطح پر. یہ عمران خان کا سٹانس رہا ہے, اور بہت سے لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں کہ جی یہ کہا تھا, وہ کہا تھا, فلاں الزام لگایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آگے بڑھنا ہے, ملکوں میں جنگیں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد پھر وہ
اکٹھے تعلقات بھی رکھتے ہیں, آگے بھی بڑھتے ہیں, تو اس چیز کو بڑا کنفیوز کیا جاتا ہے. لیکن یہ چیز واضح ہے کہ اس حکومت کے سپورٹرز جو ہیں, جو اس ملک میں تھے, ان کے ووٹرز کی صورت میں وہ کم سے کم ہوتے چلے گئے, اور باہر جو یہ سمجھتے تھے ہمیشہ کہ جناب باہر سے حکومتیں بنتی ہیں, بنائی جاتی ہیں, گرائی جاتی ہیں, تو وہیں سے ہمیں سٹیمپ ملے گی تو جناب ہم آ جائیں گے, وہاں سے بنے گی اور ایک ایسی گورنمنٹ باہر سے لا کر جناب وہاں سے ایک پلانٹ کر دی جائے گی. تو اب وہ دور اور زیادہ مشکل ہو گئے ہیں, اب لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے. تو کس طرح سے ایک باہر سے حکومت پلانٹ کی جاتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے, تو وہ جب نہیں ہو سکے گا تو پھر کس طرح سے سب کے لیے بدنامی ہوگی. تو اب وہ ہاتھ بھی جو ہیں وہ بھی پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ بھی اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا نظر آ رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.